اور اگر بندے نے گناہ کیا قبر میں وہ دبوچے گی، قبر میں پریشان کیا جائے گا، قبر میں اس کی برائیاں اسی تکلیف دے گی قیامت کی آنے تک۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یوں دیکھ لیجئے، جب آدمی کی موت آتی ہے ان میں سے ہم میں سے کتنے بھی لوگ ہیں دو طرح کے ہوتے، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو غنیمت جانی، اپنی صحت کو غنیمت جانی، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیے، رات بھی دن بھی کسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ بھلائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، او میری بندیوں، میرا قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، زندگی گزارنے کے میری رضامندی کی طریقے قرآن میں دیکھتا چلا جا۔ اگر اس سے روگردانی کی، اس سے غفلت کی، تو یاد رکھ لیجئے کہ جل کی ڈنکے سے لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے لرزتے تھے زمین و آسمان، اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ آج قبرستان ذرا جا کر دیکھو، شہر خاموشہ میں ذرا جا کر دیکھو، اور جا کر یہ پوچھو، سوال کرو کہ اے وزیرو، امیرو، غریبو، قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگوں تیرا کیا حال ہے؟ مجھے بھی بتلا جاؤ۔ زبان حال سی وہ آواز لگائیں گے، شہری خاموشاں سی آواز آئے گی، ایس لوگوں جسی آج زندگی ملی، میری حالت تو دیکھ، میں کل تیری طرح زمین پہ چلا کرتا تھا، میں تکبر کیا کرتا تھا، میں جوئے کھیلا کرتا تھا، میں شراب پیا کرتا تھا، میں تاش پہ جوئے پہ بیٹھا کرتا تھا، ہماری عورتیں باہر جایا کرتی تھی، بے پردگی کیا کرتی تھی، تمام لوگوں کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اب وہ زمان حال سے قبرستان سے آواز آتی ہے، اور لوگوں جسے زندگی ملی خاموشی، میں یہ آواز سن کہ وہ زندگی ملی، اپنی زندگی کو دھوکے کا سامان نہ بنا، دنیا تو سراسر دھوکے کا سامان بنی ہے۔ اور آدمی جب بھی آؤ عمل کر کے آؤ، قبر یہ نہ دیکھتی ہے یہ فلانے کی لاش ہے، یہ فلاں میاں کی لاش ہے، فلاں خاندان کا رہنے والا ہے، فلانی صاحبہ ہے، فلانی عورت آ گئی، ملکہ آ گئی، وزیر آئے، غریب آئے، شاہ و گدا آئے، سب کا مسکن ایک جگہ بنا، مٹی نے سب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیے۔ قبر سے یہ زبان حال سے آواز آتی ہے، آج جو تیرے پاس ہے خرچ کر لو، آج تجھے صحتیابی ملی، اللہ کی عبادت میں لگا لو۔ کہ در زوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں جو بندہ شراب سی توبہ کر لیتا ہے، بنجل جوانی میں جو بندہ زناکاری سی توبہ کر لیتا ہے، جوانی میں جو بندہ اپنے بے آبروئی سی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس بندے کی مثال میری دنیا میں نہ پوچھ، وہ بندہ ایسا گویا کوئی عمل آج تک گناہ کے کیے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں جلسے جو رچائے جاتے ہیں، کچھ آپ سے تعاون بھی لیے جاتے، تقریر بھی آپ سماعت کریں، تعاون بھی آپ کرتے رہے۔
یہاں پر الحمدللہ اس علاقے میں اتر دیناج پور کے اندر یہ علم کی تھوڑی کمی محسوس کی جاتی تھی، اب انہیں ہمارے یہاں اس بڑا گاؤں کے یہ جو ہمارے حضرت علی عصری حفظ اللہ صاحب ہیں، اور پھر یہاں اس کمیٹی کی جو نوجوان ہیں، میں یہ امید یہی کروں گا کہ یہ بھی نیک لوگ ہوں گے، عمل کرانے والے ہوں گے، خود عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا ارادہ یہ بنے گا، علماء کرام کی جماعت آئے گی، تقریر سماعت کریں گے، عمل کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ لوگ اللہ کی راہ میں جب دیں گے، مدرسے میں دیں گے، اپنا گاؤں میں مدرسہ قائم ہوا، زیادہ سے زیادہ اونچائی پہ لے جانے کا کام ہم اور آپ کا بن جاتا ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ مجھے امید یہ آتی ہے کہ جلسہ کرانے والی کمیٹی کے لوگ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور لوگوں میں کسی کو ذکر دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ نہیں کہتا، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے اصلاح ہو جائے۔ سنو، کئی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں نے بہار میں گئے، میں نے بنگال کی کئی جگہوں پہ آئے، میں نے پاکوڑ کی علاقے میں پروگرام کیے، میں نے دیکھا بعد میں خبر آتی ہے مولانا جس نے تقریر کرائی، جس نے جلسہ کرائے، سارے لوگ بے نماز تھے۔ میں نے کہا ایک بات کہہ دی، یہی چیز ہے جو جلسے کی کامیابی کی نیا لے ڈوبتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا پہلے عمل خود کرنے کی کوشش کر لیجئے، پھر لوگوں کو سنائیے، لوگوں کو عمل کرانے کی کوشش کیجئے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو خصوصاً مساجد کی کمیٹی ہوا کرتی ہے، مدرسے کی کمیٹی ہوتی، جلسے کی کمیٹی ہوتی، تو سعادت کی بات ہے نا، پھر اس میں آ کر بدبختی کے شکار ہو جانا یہ پاگل پن دیوانے نہیں تو اور کیا ہے۔ لوگوں کو سکھلا دینا، لوگوں کو بتلا دینا، پھر اپنے آپ کو بھلا دینا، یہ دیوانگی ہے۔ اس لیے کہ آج ہماری مجالس میں، ہمارے گاؤں میں، علاقے میں، آپ ذرا یہ اندازہ لگا لیں، پورے اتر دیناج پور کا ذرا آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں کتنے مسلمان کی گاؤں ملیں گے، نوجوان ملیں گے، کتنے لوگ ملیں گے، مسلمان کا گاؤں کہلانے والا ملتا ہے، لیکن یوں پتہ لگتا ہے جیسی شام ہوتی ہے ان کی ہڈی میں کدے میں جا کر لگ جاتی ہے۔ بڑا افسوس اس وقت ہوا کرتا ہے جب ہمارے نوجوان شراب خانے کی اڈے پہ ملتے۔ یہ توبہ کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ لوگوں، آج زندگی ملی، اور کتنے لوگوں کو زندگی ملی تھی، شداد، قارون، فرعون کی طرح طاقت نہ دولت تجھے ملی ہے، پھر بھی اترانا کیوں تیرے لیے؟ اور کسی نے کیا خوب کہہ دیا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، اور یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اس راستے میں چلنے والے کئی ٹھوکریں کھایا کرتے ہیں، کئی ٹھوکریں لگا کرتی ہے، اگر کوئی آدمی نیک ہو جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور میرے پیغمبر جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ نمازی ہوتے ہیں، جو لوگ توبہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے یقولون سلام علیکم، جب نیک لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے
आसिम बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से बात साबित होती है, बात मिलती है कि आसमान से फरिश्तों की आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब आदमी मौत के करीब होता है फरिश्तों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक नहीं एक फरिश्ते आते। रिवायत के मुताबिक फरिश्तों की आने का सिलसिला लग जाता, जमात की जमात फरिश्ते आते। इतने फरिश्ते आते कि वो आदमी, मरने वाला आदमी अपने जाकुने की आलम में जहां तक भी निगाह दौड़ाता है फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते। और नेक आदमी हो, परहेजगार आदमी हो, जब उनकी मौत का वक़्त आता है ये फरिश्ते निहायत खूबसूरत चांद का तरह चमकता हुआ चेहरा लेकर आते और आकर कहते हैं सलामुन अलैकुम। और फरिश्ते आकर सलामती की दुआ देते, खुशखबरी सुनाते और फरमाते उदखुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। अब तेरे वक़्त आ गया कि जब तू अपने रब की नेमत की तरफ जा रहा है। आवाज यूं आती है वन्नाशिताति नश्तन। उसके लिए उस आदमी की मौत का वक़्त जब करीब आता है आकर फरिश्ते बैठ जाते हैं। हज़रत मलकुल मौत फिर आता है, सिरहाने बैठ जाता है और कहता है ए पाक सईद रूह आओ निकल जाओ। इस तरह आसानी के साथ रूह निकल आती है जैसे मशकीज़े से या झोले को बांध रखे हों कोई आदमी, उसे खोल दे, या मशकीज़ा जो चमड़े का होता था, पहले पानी रखने का बर्तन अरब में इस्तेमाल किया जाता था, जो मशकीज़े का मुंह खोल दे पानी कैसे टपकने लगता है, वैसे आसानी के साथ नेक लोगों की रूह आराम से निकल आती है। और ये जो फरिश्तों की जमात लगी रहती है, घर वालों को नजर नहीं आता, मोहल्ले वालों को नजर नहीं आता, और लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन ये मरने वाला आदमी अपने निगाहों से देखता है कि इतनी बड़ी जमात मेरे पास आई हुई है, कुछ ना कुछ तो वाकया जरूर है, कोई ना कोई मामला जरूर है। आकर बैठ जाता है और जन्नती टाट लेकर, जन्नती खुशबू लेकर, जन्नती लिबास लेकर ही फरिश्ते आते हैं, आकर दूर दूर तक बैठ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हत्ता इदा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलना वहुम ला युफ़र्रितून। मेरे फरिश्तों की जमात जो बैठी रहती है, मलकुल मौत आकर जब रूह निकाल लेते हैं, ये खुशबूदार लिबास में उस रूह को ले लेते हैं। और ये फरिश्ते जैसे रूह निकलती है आसमान खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है, आसमान की दरवाजे खोले जाते हैं, आसमान की तरफ ले जाया जाता है, रब्बी करीम की हुक्म के मुताबिक इल्लीन में ले जाया जाता है और वहां जाकर उसकी हाजिरी होती है, फलां की मौत आ गई, फलां की रूह आ गई। फमा कल्ला इन्न किताबल अबरारी लफी इल्लीन। हरगिज नहीं, नेक लोगों की रूहें आला इल्लीन में हुआ करती है। ये मलकुल मौत से फौरन रूह को ले लेते हैं, ये फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं। आसमान की दरवाजे पे खड़े फरिश्ते महसूस करता है कोई पाकीज़ा जिस्म की पाकीज़ा रूह आ रही है, दरवाजे पे इंतजार में खड़ा है। ये फरिश्ते लेकर जाता है, कहता मन अंत, तू कौन है? कहता मैं फला हूं। कह लगा मन मां, तेरे साथ कौन है? कहता दुनिया में जो सबसे प्यारा नाम लिया जाता है, मेरा तेरा नाम लेकर बोला जाता है, फला इब्ने फला की रूह आई है, दरवाजा खोलो।
دروازے کھول دیے جاتے اور اسے کہہ جاتے کہ اے پاک جسم کی پاک روح، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور ہر فرشتی تمنا کرتے ہیں کاش اس روح کے ساتھ مجھے دوسرے آسمان تک جانے دیا جائے، تیسرے آسمان تک جانے دیا جائے۔ اسی طرح سے ساتویں آسمان میں اعلیٰ علیین میں جب نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر روح واپس کر دی جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر کی سوالات کے لیے جب دفن کر دیا جاتا ہے، وہ مرنے والا کہتا ہے قدمونی قدمونی، اور میرے گھر والو مجھے لے چلو، میرے انجام تک مجھے پہنچاؤ، میرے اصل مقام تک مجھے پہنچاؤ۔ قبر میں پھر اس کی روح کو واپس کر دی جاتی ہے، اور قبر میں منکر نکیر نہایت خوبصورت انداز میں آ کر اسے اٹھا دیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر وہ آدمی جب نیک ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ پچھم کی طرف سورج غروب ہوا جا رہا ہے، میری عصر کی نماز ختم ہونے والی ہے، قضا ہونے والی ہے، اس کا وقت جانے والا، اٹھ کے فوراً پہلے یہ کہتا ہے، اس سے پہلے بھی جب آدمی قبرستان سے واپس دفن کر کے دعا کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کے جوتے کی آواز وہ مردے سن لیتے، اتنی جلدی آ کر قبر میں اسے اٹھا دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تیری زیادہ کی چاہت نے غفلت میں اتنی ڈالی کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ قبرستان تجھے جانے تک تیری زندگی میں تیری خواہشات ختم ہی ہونے کے نام ہی نہیں لیے۔ نیک آدمی ہوتا ہے، سوال و جواب کے بعد پھر اس آدمی کو آرام سے لٹا دیا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو جہنم کے طرف ایک سوراخ کر کے پھر جب نیک آدمی ہوتا ہے اس کے ایک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تیری نیکیوں کی وجہ سے تجھے جہنم کے اس عذاب سے بچا لیا ہے، اور پھر جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پاک روح، اے پاک جسم، تو اس اعلیٰ علیین سے ہوا کھاتے رہو یہاں تک کہ قیامت آ جائے، تب تجھے پھر سوال و جواب کے بعد یہ جنت ملے گی۔ اور وہی آدمی اگر برا ہو، گنہگار ہو، جس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی ادا نہ کیے، یا نماز ادا کیے چھوڑے پھر ادا کیے پھر چھوڑے، یہ تمام چیزیں زندگی میں اپنے کھلونے بنا رکھے، اس نے زندگی کی اہمیت نہ جانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برے لوگوں کی روح نکالنے کا وقت آ جاتا، فرشتے آ کر یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی اس کے پہلو پر بھی مارتے، عذاب اس کا یہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ مجھے مختصر کرنے کی وجہ سے کئی ایک حدیثیں اور آیتیں چھوٹ رہی ہیں، اس لیے میں یہ مختصر انداز میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، جب برے